ناظرین، آج کل گھر ہو یا دفتر ہو، ہر کسی کی خواہش یہ ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت دکھے اور جو کوئی بھی آئے وہ یہ تعریف لازمی کرے کہ یہ کہاں سے ڈیزائن کروایا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ گھر یا آفس روز روز نہیں بنتے اور اتنے قیمتی سرمایہ کو کسی نا تجربہ کار شخص کی نظر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں کسی ماہر آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن کروانا چاہیے اور پھر کسی اچھے ڈیولپر سے اس کو بنوانا چاہیے۔ مگر کسی بھی پراپرٹی کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کا جو اصل مرحلہ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کا، جس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے رافیہ انس صاحبہ نے، انٹیریئر ڈیزائنر ہیں۔ رافیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا، یہ سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے جہاں پر لوگ پھر پیسے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جیسے ہم نے آرکیٹیکٹ کی بات کی ہے، ڈیولپر کی بات کی ہے۔ انٹیریئر ڈیزائنر بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے کسی بھی گھر کے لیے یا ورکنگ سپیس کے لیے۔ تو جو لوگ پیسے بچاتے ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ سب سے پہلے دیں گے؟ سب سے پہلے میں مشورہ یہ دینا چاہوں گی کہ آپ کی جو سپیس ہے، فرنشنگ اے ہاؤس از اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، اس لیے سب سے پہلے اس کی سپیس کے اکارڈنگلی فرنیچر ڈیزائن کریں تاکہ ایک اوور کراؤڈڈ لک نہ آئے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے کوئی بھی ہم اچھا اگر آفس بنا رہے ہیں یا گھر بنا رہے ہیں، آج کل جو بیسک ڈیزائنز چل رہے ہیں، کس کانسیپٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ آج کل دو تین ڈفرینٹ لائنز یہاں پہ لوگ فالو کریں۔ ایک تو لوگ ٹریڈیشنل ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، پر آج کل لوگ منیملسٹک ڈیزائنس کو بہت پسند کریں، جس میں اسٹریٹ لائنز ہیں، لائٹ کلرز ہیں، ڈفرینٹ ٹیکسچرز ہیں اور لائٹر کلر پیلٹس فالو کر رہے ہیں بیسکلی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ٹرینڈ ہے وہ ٹھیکیدار والا ٹرینڈ ہے، آرکیٹیکٹ والا ٹرینڈ نہیں ہے۔ ہر چیز ہم ٹھیکیدار کو ہی سونپ دیتے ہیں، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، جس کے پاس اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کے پاس وہ ویژن بھی نہیں ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ایک آرکیٹیکٹ کے پاس ہے یا ایک ڈیولپر کے پاس ہے یا جیسے آپ انٹیریئر ڈیزائنر ہیں ان کے پاس ہے۔ یہ کتنا انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سب چیزیں خود ہی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا پروجیکٹ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کسی انیکسپیرینس انسان کو، تو ان دا اینڈ ان کو خود ہی آؤٹ لک پسند نہیں آتا۔ آج کل سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سب کچھ ایک تھیم کے اکارڈنگلی چلے، ایک اوور آل لک کے اکارڈنگلی چلے، اور وہ آج کل ویژولاائز پہلے کرنا مشکل نہیں ہے۔ اتنی ساری ایپس ہیں اور ڈیزائنرز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اس چیز میں، تاکہ آپ کو فرنیچر آنے سے پہلے ہی پتا ہو کہ فائنل لک کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور کس کمرے کو کس کلر کا پینٹ کرنا ہے، کون سی لائٹس یہاں پر استعمال کرنی ہے؟ گرین، بلو، بیج، 10 ڈفرنٹ آپشنز کلائنٹ کو کر کے دکھا دیں، جو بیسٹ آپشن ہے وہ سلیکٹ کر لے گا، اس کے بجائے کہ اس کو اینڈ میں سرپرائز ملے کہ یہ کیا بن گیا۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور جس طرح سے اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3Ds پہلے بن جاتی ہیں، کلائنٹ کو اب تم اچھے طریقے سے پورٹریٹ کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا آپ کا گھر لگے گا، وہ بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، وہاں پیسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گھر بن رہے ہیں کروڑوں میں اور میرا خیال ہے کہ 2-4 لاکھ روپیہ انٹیریئر ڈیزائنر اپنے اس کام کا لیتے ہیں، اس سے لوگ بھاگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ان دا اینڈ وہ سارا فرنیچر کرا کے ان دا اینڈ دے وڈ سے کہ نہیں یہ تو سوٹ نہیں کیا، کیونکہ سب کچھ وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور وہ اس پہ بہت فکسیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے ڈیزائنز وغیرہ تو آپ لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہے لیبر کو ہینڈل کرنا، وہ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ورک مورال یہاں کو آبویسلی ہے، مگر ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ہر ایک چیز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ لیبر کو آبویسلی ایشو ہے، مگر اور آج کل کے حالات میں ان کو موٹیویٹڈ رکھنا بھی بہت ایشو ہے۔ آبویسلی مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی ہے بالکل، مگر یہ ہے کہ ایک اچھی ٹیم ہمیں مل گئی ہے، کافی مشکل سے ہم نے بنائی ہے، چل رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے اب کسی نے بھی اگر اپنا گھر سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا پروسیس آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہے؟ اگر ہم لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیں، کوئی بھی اپنا 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا گھر سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو سٹیپس ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی سپیس کتنی ہے۔ سب سے ضروری پارٹ ایک سیٹنگ میں یہ ہے کہ ڈائمینشنز اکارڈنگ ٹو سپیس ہو، تاکہ ایک اوور کراؤڈڈ لک نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کلر پیلٹس ڈیسائیڈ کریں، ڈیزائنز دیکھیں کہ آپ کو پسند کیا آتے ہیں، تو سب سے پہلے ڈائمینشنز اور اس کے بعد ڈیزائن، یہ 2 چیزیں ہیں جو میں کہوں گی آپ سب سے پہلے دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے کون سے آپ کا ایسا پروجیکٹ آپ کے دل کے قریب رہا ہے جو کہ کم سے کم جگہ پر آپ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہو، کلائنٹس کو بھی بہت زیادہ پسند آیا ہو؟ ہمارے تو یہ تھا جب میں نے کام شروع کیا تو ہم سنگل روم سے بھی کام شروع کر رہے تھے، ہم ایک 5 مرلے کا ایک چھوٹے سے روم کا بیڈ روم بھی سیٹ کر رہے تھے، اسی سے ہم نے کام آگے چلایا ہے۔ تو سب سے چھوٹی اسپیس جو ہے وہ بہت سنگل یونٹ ہے ایک کسٹمر کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو انٹیریئر ڈیزائننگ
ڈیزائننگ جس طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے, اس کے لیے کیا لوگوں کو اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں, کیا طریقہ کار ہے, کون سی ڈگری ہے؟ میں نے تو بیسکلی MBA کیا ہوا اور اس کے بعد MPhil کیا ہوا بزنس ایڈمنسٹریشن میں, پڑھاتی رہی ہوں لاہور اسکول آف اکنامکس. یعنی کہ آپ اپنے پیشن کو لے کر پھر چل رہی ہیں. بالکل, میرا یہ شوق تھا اور میں نے ایک آن لائن کام شروع کیا, لوگوں نے پسند کیا, میں نے شو روم بنا لیا, یہ اس طرح سے میں لے کر چلی ہوں. تو سب سے زیادہ اس میں میرا ایک اپنا ایستھیٹک ہے جس سے میں نے لرن کیا ہے ایز آئی ہیو گرون. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنٹرسٹ پہ تو آپ کو ہر قسم کے آئیڈیاز مل جاتے ہیں, پھر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی سے سارا کچھ مینج کسی نہ کسی طرح کر لیں. تو آپ لوگوں کا کام پھر کتنا متاثر ہوا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم بہت سے ڈیزائنز بناتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کون سا ڈیزائن اچھا بنتا ہے اور کون سا نہیں بنتا. سو اینی ون ٹرائنگ آن دیئر اون, ان کے لیے ایک ہٹ اینڈ ٹرائل ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بھی چیز آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ جب آپ بنائیں تو ویسی ہی پورٹری بن سکے. بالکل, کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بن کے بھی اتنی اچھی لگے. کچھ چیزیں زیادہ اچھی بنتی ہیں, کچھ چیزیں کم اچھی بنتی ہیں. تو کیونکہ ہم اتنا ریگولر روٹین میں کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیں یہ ایشو نہیں آتا. وی کین ریکمینڈ ٹو اے کسٹمر. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے گھروں کا بتایا, جنہوں نے آفیسز اپنے ڈیزائن کرنے ہیں, آج کل آفیسز کی کیا تھیم چل رہی ہے؟ آج کل آفیسز کی بھی ایک بہت منیملسٹک تھیم چل رہی ہے جس میں اسٹریٹ لائنز ہیں, میٹل ورک ہے, براؤن سمپل لائٹر شیڈز ہیں. ٹھیک ہے, بیسکلی. ٹھیک ہے. اور جب ڈیزائن جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, اور جیسے کہ ہم نے لیبر کو بھی ڈسکس کیا, یقینی طور پر بڑا مشکل کام ہے بینگ اے وومن بھی, پھر سائٹس وزٹ کرنا, اس ایکسپیرینس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اس ایکسپیرینس سے میں کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اس سب میں, اور ان کے بغیر یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی, اور ہم دونوں ایز اے کپل مل کے سائٹس وزٹس کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیزائنز بنانا اور اس کے لیے مطلب پراپر آپ لوگوں کے پاس ٹیم ہے جو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں؟ بالکل, ہمارے پاس ایک پراپر ٹیم ہے جو کہ اسکیچ سے لے کے فائنل سٹیج تک اس کی ڈائمینشنز, ڈیزائننگ, ہر چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور آج کل اگر ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ پر اسکوائر فٹ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے, اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ظاہری بات ہے اس میں بھی کیٹیگریز ہیں, بٹ منیمم ٹو میکسیمم کیا آج کل پر اسکوائر فٹ کاسٹ آ جاتی ہے, جتنی مہنگائی بھی بڑھ چکی ہے؟ اچھا, اس میں میرا جو ایکسپیرینس ہے آج کل وہ یہ ہے کہ میں یہ لوگوں کو ایک سروس ہی دیتی ہوں, جو اپنا اسٹیٹک ہے وہ میں ایک سروس دیتی ہوں. اف دے آر آرڈرنگ فرنیچر فرام می تو میں ان کو سیپریٹلی چارج نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور جیسے گرے اسٹرکچر اگر کوئی بنوا رہا ہے یا پراپر انٹیریئر ڈیزائن کروا رہا ہے تو اس کی کاسٹنگ پھر الگ الگ ہے؟ کاسٹنگ کافی زیادہ ہے اس کی, تو لوگ آئی تھنک اس وقت مارکیٹ میں جو ان کا دل کرے وہ چارج کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہے, جس کا جتنا برانڈ نیم ہے وہ اس برانڈ نیم ہے, یا جو جس طرح کی کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے, یا جو جس طرح کا مٹیریل یوز کر رہا ہے, جس کا پورٹ فولیو کسی کو پسند آئے اس کے حساب سے وہ چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرا فوکس اسی پہ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رافیہ انس, ہمارے ساتھ انٹیریئر ڈیزائنر کانورسیشن تھی, آپ کو بہت شکریہ. اور ناظرین, جیسے بھی آپ نے اگر گھر بھی کسی سے بنوانا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس انسان کا بھی آپ نے انتخاب کیا ہے وہ آپ کے گھر بنانے کے تمام جو طریقے ہیں ان پر پورا اترتا ہو, کیونکہ بعد میں پھر یہ بہت سی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں, لوگ اپنے طور پر یہ ایکسپیرینس تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر انہیں پچھتانا بھی پڑتا ہے. اگر آپ کسی انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرتے ہیں یا آپ کسی بھی آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے پھر وہ اچھا بھی رہتا ہے, کیونکہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ پڑھ کے اس فیلڈ میں آئے ہیں, جن کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے اور وہ آپ کے کام کو بہتر طریقے سے بھی سر انجام دے سکے ہیں.